السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آج کابینہ کو بتایا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اہم ہیں۔ آج رات اور کل آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ یہ مذاکرات جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے ضروری ہیں، بلکہ ان کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں حکومت کو شاید وہ بریدنگ سپیس مل جائے جس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ سکے۔ لیکن ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو میں بہت زیادہ تضاد بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ عذرائے تفنن بھی کوئی بات کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ آج انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کا آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالمی مارکیٹ کے اندر چونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ بڑھانا پڑا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب ہم ٹیکسیشن کے معاملات میں رد و بدل کرنے جا رہے ہیں، جو ٹارگٹ کو بڑھوتی دینے کی بات ہو رہی ہے، جو آلریڈی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو مزید نچوڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، ہم نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ کیا یہ صورتحال جو ہے یہ اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ اور ان کی شرائط کے تناظر میں جو ہے وہ نہیں دیکھا جانا چاہیے؟ اور کیا ہماری جو اس وقت صورتحال ہے جس میں ہم بیچارگی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے ایک ایک ڈالر جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، آج جو ہے انٹر بینک میں ڈالر 212 روپے پر پہنچ گیا ہے، اور اس کے لیے جو پاکستان کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے ڈالر کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ہنگامی صورتحال جو ہے وہ درپیش ہے۔ تو پھر اس طرح کی بات کرنے کا کیا مذائقہ؟ دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں اب وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے اور قوم کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے، حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے، اور یہ بات جو ہے ان کی طرف سے آنی چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سسکتی بلکتی تڑپتی عوام جو ہے اس کو کوئی سکون کا سانس لینے کا جو ہے موقع مل سکتا ہے۔ لیکن ان کی اپنی باڈی لینگویج جو ہے وہ اتنی ویک ہے کہ وہ جو کچھ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے، جو اس بات کی عکاس ہے کہ حالات جو ہیں وہ کتنے گمبھیر ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے اتنی بھی کمزور معیشت نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے بغیر نہ چل سکے۔ اب سکوک بانڈ کا جو سلسلہ اجرا کی آج منظوری دی گئی ہے، وہ لگتا یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ دیگر آپشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ آپ سخت فیصلوں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن سخت فیصلے جو ہے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اشرافیہ کے اوپر آپ کو لگانے پڑیں گے۔ عوام میں سکت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے، اور حوصلہ تو اب رہا ہی نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جائیے اشرافیہ کی طرف، جن کی اربوں روپے کی مالیت کی پراپرٹیز باہر بھی ہیں اور اربوں روپے یہاں پر بھی ہیں، جو ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور ملک پہ حکمرانی بھی کرتے ہیں، لیکن ملک کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ اس ملک کے بھلکتے ہوئے عوام جو ہیں ان کو مزید تڑپتا ہوا دیکھ کر شاید ان کی روح کو تسکین ہوتی ہے، جو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حالات اور واقعات کا پہیہ جو ہے وہ کس جانب بہہ رہا ہے، کھائی کی طرف جا رہا ہے کہ کھڈے کی طرف جا رہا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ میرے آج کے مہمان پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، نسٹ کے پرنسپل ہیں ڈاکٹر اشفاق۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ آج رات آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوں گے اور کل آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوں گے، اور اس بات کی توقع کی جا رہی ہے وزیر خزانہ کی جانب سے کہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہی انف ہیں، یا یہ کہ آپ کو پیٹرولیم لیوی بھی لگانی ہے اور سیلز ٹیکس بھی لگانا ہے اور کچھ اور اقدامات بھی اٹھانے ہیں، اس کے بعد کوئی آئی ایم ایف کی تسلی اور تشفی جو ہے وہ ہو سکے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو پیٹرولیم سے ریلیٹڈ جو تھا سبسڈیز وغیرہ، یہ تو ایک ایلیمنٹ تھا، اور دوسرا ایلیمنٹ تھا بجٹ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو 10 جون کو بجٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے پارلیمنٹ میں پیش کیا وہ ایک ڈمی بجٹ تھا،
وہ رسم دنیا نبھانے کے لیے کیا تھا، جو آپریشنل جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا. لیکن منسٹری آف فائنانس بالکل کافی ٹرانسپیرنٹ تھا اس معاملے میں. انہوں نے لکھا کہ یہ پروویژنل بجٹ ہے اور ہر ٹیبل کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ فائنل نمبر آپ کو بجٹ کے اجلاس میں دیا جائے گا. تو وہ یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہو وہ ایک ڈمی بجٹ پیش کیا گیا ہو. وہ ڈمی اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ بہت ساری چیزوں پہ ہونے ہیں. آئی ایم شیور کہ جو ٹیکس کے نمبر وغیرہ دیے گئے ہیں بجٹ میں 7,000 بلین کا، یہ ایک ایسے ہی نمبر تھا، فکٹیشس نمبر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو پچھلا مالی سال سے ہر ٹیکس کو 16.7% سے بڑھا دیا گیا ہے. کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انکم ٹیکس بھی 16.7% سے بڑھا دیا، سیلز ٹیکس کو بھی 16.7% سے بڑھایا، کسٹم ڈیوٹی کو بھی اسی طریقے سے بڑھایا، سینٹرل ایکسائز کو بھی اسی طریقے سے بڑھایا. تو یہ صرف ایک خانہ پوری کرنے کے لیے ایک نمبر لے آئے تھے. تو یہ نمبر بدلے گا. اور یہ پہلے بھی مجھے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کبھی بھی اس نمبر کو تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بجٹ سے ریلیٹڈ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جو ریمیننگ جو ابھی سبسڈیز وغیرہ ابھی بھی پچھلے بجٹ میں ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے وہ کہیں گے کہ آپ پیٹرول کی قیمت اور بڑھائیں. جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہوا تھا پروگرام میں کہ 2 ڈوزز لگ چکے تھے اور 2 بوسٹر لگنے تھے. تو ایک بوسٹر تو لگ گیا 15 تاریخ کو، ایک بوسٹر لگے گا 30 جون کو. تو جب 30 جون کو لگے گا تو غالباً یہ ہمارا پیٹرول 260 وغیرہ کے قریب آ جائے گا. تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. تو ابھی اسی چیز کی اچھا، وہ اس ہو میں رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا ہم پیٹرولیم اور باقی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ بجٹ کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، جو اہداف کا تعین کیا گیا ہے اس سے بھی آئی ایم ایف ایگری نہیں ہو رہا، اور 7,000 ارب کا جو فگر ہے وہ بھی ایک بے معنی سا فگر آپ کو لگ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اہداف کا تعین کیا گیا ہے ان سے بھی آئی ایم ایف ایگری نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو 7,000 کا فگر ہے اس کو مزید بڑھانا ہے، اور اگر مزید بڑھانا ہے تو کتنا بڑھانا ہے، اور پھر وہ جو بڑھوتی ہے اس کو کہاں سے پورا کرنا ہے اور کیسے پورا کرنا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نمبر ویسے ہی ڈالے گئے ہیں، مطلب اس نمبر کو سیریسلی لینا نہیں چاہیے. اور میں بڑا حیران ہوں کہ 3-4 دن تک بجٹ پہ ہر چینل پہ بحث مباحثہ چل رہا تھا. کوئی کہہ رہا ہے یہ غریبوں کا بجٹ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں امیروں کا بجٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ کسانوں کا بجٹ ہے. بھئی یہ جو ہے وہ ایک ڈمی بجٹ ہے. کسی نے کتاب کھول کے دیکھا نہیں، لیکن بحث و مباحثہ چل رہا تھا. تو اسی لیے میں بڑا اوائڈ کرتا ہوں بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد پری بجٹ یا پوسٹ بجٹ ڈسکشن میں، کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم ایک سنی سنائی باتوں پہ اسی پہ ہم بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں. اس میں کچھ چینل کا بھی قصور ہے اور کچھ ان لوگوں کا بھی قصور ہے کہ جو آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آ کے چینل پہ. آدمی کو پریپریشن کر کے آنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمبر 7,000 ہے یہ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی 7,250 7,300 تک یہ لے کر جائیں گے. یہ میرے اپنی وہ ہے انالیسس کر دے رہا ہوں. اس میں ڈاکٹر صاحب جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو 7,250 پہ لے جایا جائے. اگر 7,250 پہ لے جایا جائے تو بات 250 بلین کی ہے. کیا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا سلسلہ، اور یہ آئے گا سیلریڈ کلاس پہ یا ان لوگوں پہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کمپنیوں پہ ٹیکس لگا کے یا عمرہ پر ٹیکس لگا کے 250 پورا کیا جائے گا؟ دیکھیں، خود سوچیں آپ کہ پچھلی حکومت نے تقریباً 27-28% ریونیو گروتھ دیا ہے. 27-28%. تو آئی ایم ایف یہ کیسے ایکسیپٹ کر لے گا کہ یہ والی حکومت جو ہے یہ 16.7% گروتھ پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جب آپ اس نمبر کو بڑھائیں گے 20% پہ یا 21% پہ یا 22% پہ، تو یہ نمبر آپ کے ٹارگیٹ اچیو ہو جائیں گے.
اور اسی طریقے سے جو باقی تمام جو ٹیکس کے ٹارگٹ ہیں، جیسے میں نے کہا سب کو ایک فکٹیشیس نمبر سے بڑھایا گیا ہے نا، تو وہ ریئل طریقے سے وہ پھر وہ بیٹھ کے ایکسرسائز کریں گے تو وہاں سے ان کو مل جائے گا یہ ایڈیشنل نمبر. جو آج آپ کے سامنے نمبر ہے اس بجٹ ڈاکومنٹ میں، اس کو سیریسلی نہ لیں. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے، یہ فکٹیشیس نمبر ہے سب یہ ایک ڈمی ہے، تو اس کو اتنا سیریسلی نہ لیں. تو ابھی جو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہا ہے کہ آج ہی بات چیت ہوگی اور کل بھی ہوگی، وہ اسی چیزوں پہ وہ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ بجٹ کی فائنلائزیشن ہو جائے. جو ان کے ساتھ فائنل ہو جائے گا وہی نمبر حکومت پاکستان یا منسٹری آف فائنانس یہی پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش کرے گی اور جس کی اپروول یہ پارلیمنٹ دے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ابھی اس میں کافی، اس میں بہت سارے اہداف ہیں. دیکھیں جب یہ 7,000 کا یہ ٹارگٹ چینج ہو جائے گا تو یہ NFC ایوارڈ کے تحت جو صوبوں کو پیسے دیے گئے ہیں وہ بھی چینج ہو جائیں گے. پھر اسی طریقے سے پرائمری ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ بدل جائے گا. بہت سارے ایکسپینڈیچر کے ٹارگٹ ہے وہ سب بدل، تو انٹائر بجٹ ول بی چینج. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے IMF جو ہے اس کی پہلے تو ذرا کنڈیشنلٹیز پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بوسٹر جو ہے پیٹرول کا وہ 30 جون کو لگے گا، اس کے بعد بجلی کی قیمتوں کا بوسٹر بھی آ رہا ہے، اس کے بعد گیس کی قیمتوں میں کوئی 45% اضافہ ہے، وہ انرجائزر بھی آ رہا ہے عوام کے لیے. تو یہ جو اتنی عوام کے لیے قوت کا سما پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ انتظام کیا جا رہا ہے، اس کے نتائج سے حکومت آگاہ ہے؟ دیکھیے آگاہ ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتی ہے. جب آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا، جب میں منع کر رہا تھا، پوری قوم کو منع کر رہا تھا، اس وقت کی حکومت کو بھی منع کر رہا تھا، نہ جاؤ برباد ہو جاؤ گے. میرے الفاظ سے برباد ہو جاؤ گے. آج قوم دیکھے کہ ہم برباد ہو رہے ہیں یا بہت آباد ہو رہے ہیں، خود قوم فیصلہ کرے. میرے الفاظ پہ غور کرے جو میں کہتا رہا ہوں. دیکھیے میری باتوں کو کسی نے توجہ نہیں دی تو آج بھگت رہے ہیں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اتنے بے بس ہو چکے ہیں، اتنے بے بس ہو گئے ہیں. دوسری چیز یہ کہ IMF نے گلا آپ کو اس طریقے سے پکڑ لیا اور دبایا ہوا ہے. اتنا ہی آپ سانس لے سکیں گے جتنا وہ گلے کو ریلیز کرے گا، یہ اپنے ہاتھ کو ہٹائے گا تاکہ آپ سانس لے لیں. بس یہ اس کیفیت پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو اب جب دیکھیں اتنے زیادہ ہم ولنریبل ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب جو میں کہتا تھا کہ نہ جاؤ IMF میں 23ویں پروگرام کی طرف نہ جاؤ، مجھے تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے 23واں پروگرام سپٹمبر 2022 سے، یعنی کہ 1 اکتوبر سے ایک نیا پروگرام 3 سال کا شروع ہوگا 2025 تک کا. یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اور مجھ جیسا آدمی بھی جو اتنا کرٹیک تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو مجھے بھی بے بس کر دیا گیا ہے کہ میں کیا سجیشن دوں کہ نہ جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے، واٹ از دی آلٹرنیٹیو، کیونکہ آلٹرنیٹیو کے راستے بھی سارے بند کر دیے گئے ہیں. اس لیے میں بہت زیادہ باتیں ٹیلی ویژن پہ نہیں کرتا ہوں. ایک ٹی وی کے پروگرام میں مجھ سے بہت پوچھا جا رہا تھا کہ آلٹرنیٹ کیا ہے. میں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں آلٹرنیٹ آپ کو. جس کو پوچھ رہے ہیں آلٹرنیٹ مجھ سے پوچھ لے، میں پرائیویٹلی بتاؤں گا. کیونکہ یہ ٹی وی پہ جب یہ پہنچتے ہیں جگہوں پہ، لوگ بھی وہ راستہ بند کرنا شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اشفاق یہ بتا رہا ہے، یہ بانڈ کا راستہ بتانا چاہ رہا ہے، بانڈ کو آپ کے ریٹنگ کو اتنا نیگیٹو آؤٹ لک کر دو کہ اتنا رسک آپ کو بڑھ جائے کہ اگر آپ جانا ہی آپ کو پڑے تو اتنے ایکسپینسو آپ بورو کریں گے کہ کہاں سے آپ بورو کر سکتے ہیں اتنے ایکسپینسو. آپ کو جو مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میرے آج کے مہمان ڈاکٹر اشفاق، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب بریک سے جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ IMF نے ہمیں گردن سے پکڑ لیا ہے.
ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہم اقتصادی طور پر جس صورتحال پر پہنچے ہوئے تھے، اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں تو نہ دیگر ملٹی لیٹرل ادارے جو ہیں وہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں، نہ بائی لیٹرل آپ کا کچھ دال جو ہے وہ گلتی ہے، لہٰذا آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے بھی۔ اب بھی یہی صورتحال ہے، اور اب تو شاید زیادہ بدتر صورتحال ہے، تو یہ جو تھیوری ہے یہ تو ایکسیپٹیبل رہی ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں۔ ہم 23ویں دفعہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں اور 23ویں دفعہ بھی جائیں گے۔ لوگ 50 سال سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، ارجنٹینا ہے، برازیل ہے، دنیا جہاں کے 12-14 ملک میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ جو دیکھیں اس میں یہ خاص بات یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ اتنا زیادہ زخموں سے چور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر نکل نہیں سکتا، آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اس ادارے پہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے ان اداروں کو سوچیں کہ پاکستان جیسا نیوکلیئر پاور ملک ان کے ایک اشارے کا، ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتوں کے ان کی چنگل میں چلا گیا ہے۔ یہ جو آئی ایم ایف کا آتے ہیں اسٹاف، یہ سب بچے ہوتے ہیں، یہ سب بچے ہوتے ہیں، یہ بچے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ ملک کی بہتری کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، یہ ملک کو برباد کرنے کے لیے ساری چیزیں ہیں یہ۔ اور اسی چیز کو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، لیکن لوگوں نے میری بات پہ کبھی توجہ نہیں دیا، کبھی نہیں دیا، اور آج وہ پچھتا رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن دل کے اندر تو ضرور ہوگا شرمندگی، پشیمانی کہ یار کاش میں اس کی بات کو مان لیتا۔ کیا اگر ہم اس وقت آئی ایم ایف میں نہیں جاتے تو آج اتنے برے حالات ہمارے ہوتے؟ کبھی نہیں ہوتے، کبھی نہیں اچھا ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب، یو اے ای، چائنا یہ اس وقت ہم سے اتنا فاصلہ کیوں کر گئے؟ اور سعودی عرب نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی جان ذرا اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہونے کی کوشش کرو، ہم تو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرف کے رجحان کی طرف جاؤ، یہ جو پیسے مانگنے والا سلسلہ ہے اس سے ذرا تھوڑا سا ہٹیں۔ یہ جو رویہ آیا ہے، بڑا سرد موری کا رویہ آیا ہے، ظاہر ہے ہم بھی ہر دوسرے دن یہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں دنیا کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم بہت نان سیریس والے ملک ہیں، انتہائی نان سیریس ہے۔ دنیا کو یہ پتا ہے کہ ان کو پیسہ دیں گے، کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوگا، اور ہم سب کو پتا ہے کہ کیسے استعمال ہوتا ہے پیسہ۔ ٹھیک ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن ہم شاہ خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا ہے ان سب چیزوں کا؟ کیا آپ کے پاس جیب میں ڈالر نہیں ہے لیکن آپ کی شاہ خرچیاں دیکھیں، دوروں پہ دورے چل رہے ہیں، وزراء کے دورے چل رہے ہیں، اور بھی باقی لوگوں کے دورے باہر کے چل رہے ہیں، کیا ڈالر نہیں خرچ ہوتا ہے اس میں؟ وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں یہ سب چیزوں کو کہ یہ ہم اگر پیسے دیں گے پاکستان کو تو یہ اسی طریقے سے اڑا دیں گے یہ سارے پیسے، اب پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب وہ کترانے لگے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم وی آر اے نان سیریس نیشن، ہم اپنے بیلٹ کو ٹائٹ کرنا نہیں سیکھا ہے ہم نے۔ آج بھی جب پیسہ جیب میں نہیں ہے، آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں، صوبے اور مرکز نے ملا کے 2000 بلین سے زیادہ کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ رکھا ہوا ہے ہم نے۔ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سو کالڈ ترقیاتی پروگرام، ہمیں پتا ہے وہ ترقیاتی پروگرام کیا ہوتے ہیں۔ تو دنیا کو بھی ان چیزوں کا علم ہو چکا ہے کہ یہ نان سیریس لوگ ہیں، ان کو پیسے اگر دیں گے تو یہ سب ادھر ادھر خرچ کر دیں گے اور پھر میرے پاس مانگنے کو آ جائیں گے۔ میرے خیال میں ٹھیک کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، مجھے کوئی ان سے گلہ نہیں ہے، گلہ اپنے لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے یہ امپریشن دے دیا ہے دنیا میں، اور امپریشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم اتنے نان سیریس قسم کے لوگ ہیں کہ اگر ملک مسائل کا شکار ہو چکا ہے، ہماری شاہ خرچیاں اسی طریقے سے چل رہی ہیں۔ کہیں آپ نے دیکھا شاہ خرچی میں کبھی؟ اس 2 مہینے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے وزراء اور باقی لوگوں نے کتنے دورے کیے ہیں باہر کے، یار یہ بھی تو دیکھیں نا۔
کہ ہم جب اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب معاملہ پیٹرولیم مصنوعات اگر چلی جاتی ہیں 260 آپ نے فگر دیا ہے، چلے مان لیجئے 260 تک چلی جاتی ہیں، اسی طرح بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح گیس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اس ملک اگر ہم 22 کروڑ کا ملک کہتے ہیں تو اس میں جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ تو 1% ہی ہے، تو باقی جو 99% ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ 99% لوگ جو ہے وہ پاکستان میں پسنے کے لیے آئے ہیں، وہ پستے ماضی میں بھی پستے رہے، ابھی بھی پسیں گے۔ فرق تھوڑا سا پڑ جاتا ہے کہ کوئی حکومت آتی ہے تو تھوڑا زیادہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ دیتی ہے، ان کو ذرا بہتری نظر آنے لگتی ہے، پھر دوسری حکومت آتی ہے، پھر ان پر زخموں سے چور کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ زخموں میں پڑے رہتے ہیں۔ جو 1% طبقہ ہے جو حکمران بنتا ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ان کے بچوں پہ کے اسکولوں پہ کوئی پابندی لگ رہی ہے، نہ ان کے کوئی گاڑیوں کے پیٹرول پہ کوئی پابندی لگ رہی ہے، نہ ان کے نئی گاڑیوں کی خریداری پہ کوئی پابندی لگ رہی ہے، نہ ان کے باہر سیر و تفریح کے لیے کوئی پابندی لگ رہی ہے۔ تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ میٹر ان کو لیے نہیں کرتا ہے۔ 99% کا میٹر کرتا ہے، لیکن 99% میٹر ہی نہیں کرتے اس ملک میں، وہ میٹر نہیں کرتے ہیں، وہ صرف ٹی وی کے کیمرے کے سامنے کمپلین کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر اشفاق، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اس سے پھر میں اگلا سوال جڑا ہوا میرا، اس وقت پولیٹیکلی تو عدم استحکام ہے ہی، ایک انتشار کی سی کیفیت تو ہے ہی، معاشی طور پر ہم کتنے ولنریبل جو ہیں وہ ہو چکے ہیں یا ہیں اس وقت؟ دیکھیں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سوشل میڈیا پہ اور بہت سارے اخبارات پہ بھی چھپنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے کمرشل بینک اب ڈالر نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے ان پہ منع کر دیا ہے کہ آپ کسی ان نیسیسری امپورٹ وغیرہ کے لیے آپ پیسے نہ دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک ریشننگ پہ اتر آیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جب آپ کے پاس اگر پیٹرول نہ ہو تو آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کہیں گے لائن لگ جاؤ، 5 لیٹر سے زیادہ تمہیں نہیں دیں گے ہم۔ تو بالکل اسی طریقے سے ڈالر کم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر آپ کو ڈالر دوں گا، کہاں نہیں دوں گا ڈالر۔ تو یہ ایک طریقے سے ریشننگ شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو ہمارا سفر ہے سری لنکن ٹائپ کرائسس کی طرف، اس سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ میں کہوں گا، بالکل کہوں گا کہ سری لنکن ٹائپ آف کرائسس کی طرف ہم نے سفر شروع کر دیا ہے، اور اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب ڈالر کو بچا رہا ہے، ڈالر کی ریشننگ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمنٹ ابھی ڈیو بہت ہے، اور خزانے میں وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 9 بلین ڈالر سے بھی کم اسٹیٹ بینک کا ریزرو رہ گیا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات آج کہی گئی کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوگا تو ڈالر جو ہے وہ 182 روپے پر آ جائے گا۔ میرے خیال میں یہ لوگ جو ہے کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، بس اتنا میں کہوں گا۔ وہ تو یا تو اکانومسٹ نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یا بہت زیادہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، ہر حالت میں جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ نہیں ویسے ڈاکٹر صاحب ایک مجھے بڑا عجیب سی ایک صورتحال ہے جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے، ایک منٹ آ جائے، یہ بھی جب بھی الیکشن کا اناؤنسمنٹ جب ہوگا نا تو آپ دیکھیں گا کہ یہی جماعتیں کیا بیانات دیں گے ان کے لیڈر کہ ہم اقتدار میں آ گئے تو سن 2020 میں جو قیمتیں تھیں ہم وہاں پہنچا دیں گے قیمتوں کو۔ کیا ہوتا ہے؟ عوام کو
بنانا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں دس از دا بیوٹی آف کیپنگ یور نیشن الٹریٹ. یہی تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ بات ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے آ جائیں. آئی ایم ایف سے کیا آئے گا؟ 90 کروڑ ڈالر کی یا 1 بلین ڈالر کی ایک قسط آ جائے گی. اگر سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا نے آپ کے ساتھ ابھی یہ رویہ رکھا ہے تو آگے بھی وہی ہوگا. تو کیا 1 ارب ڈالر آ جانے سے ہمارے مسائل کا حل اتنا ممکن ہو جائے گا کہ ہر طرف لہر بہر ہو جائے گی؟ میں مفتاح اسماعیل صاحب کو اگر آپ کے پاس اگر وہ ہو تو کوٹ آپ ان کو چلا سکتے ہیں. جب یہ باہر تھے، اقتدار میں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا تھا کہ 1 بلین کی خاطر ملک کی اکانومی کو آپ لوگوں نے برباد کر دیا ہے. کیا فرق پڑ جائے گا 1 بلین سے؟ اس سے تو 10 بلین کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو. آج وہی کام کر رہے ہیں وہ، اور آج سب چپ ہیں. یہی ایک آرٹ ہے. اگر آپ ملک میں اچھے سیاستداں بننا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو لرن دس آرٹ کہ ہر حالت میں آپ نے چیزوں کو بیان کرنا ہے. یہ ایک آرٹ ہے جو ہمارے ملک کے جو ہمارے سیاستداں حضرات ہیں، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں، میں بھی ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہر حالت میں اپنے بیان کو کیسے بدل دیتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں صحیح ہوں. تو پھر پچھلے والے سے آپ دیکھ لیں، یہی باتیں وہ کرتے رہے. دیکھیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا ڈالر آ بھی گیا، ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب بھی آپ کو دے دے، چائنا بھی آپ کو دے دے، لیکن جب وہ آپ کا بکٹ لیک ہے تو جتنے بھی اس میں ڈالر ڈالتے جائیں گے، بکٹ اگر لیک ہے تو سب نکلتا چلا جائے گا. ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہیں کھڑے ہوں گے. جب بکٹ لیک کی میں جب بات کر رہا ہوں، وہ کیا بات کر رہا ہوں؟ جس طریقے سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. ابھی تو اسٹیٹ بینک نے پابندی لگائی ہوئی امپورٹ کرنے پہ. اگر ڈالر کی فراوانی شروع ہو گئی، آئی ایم ایف نے دے دیا تو وہ سعودی عرب نے بھی دے دیا اور چائنا نے بھی دے دیا، تو ریزرو ہمارا تھوڑا بڑھ جائے گا. اسٹیٹ بینک بھی تھوڑا آرام کرنے لگے گا، اور پھر ہم اسی طریقے سے 4-4 ہزار سی سی کی گاڑیاں منگائیں گے، اور کتے بلی کے کھانے اور شیمپو بھی منگائیں گے. ہر چیز اسی طریقے سے بیک ٹو پویلین. تو یہ جو لیکیج ہے بکٹ کا، اس نے برباد کیا ہے پاکستان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 14 بلین ڈالر ملے. ایک منٹ ہٹ جائے. پچھلی حکومت کو 14 بلین ڈالر ملے تھے. 14 بلین، جبکہ ان کی ضرورت تھی 10 بلین ڈالر کی. 14 بلین ڈالر ملے. کیا ہوا؟ بکٹ لیک تھا، سب نکل گیا. پھر ہم اسی گراؤنڈ زیرو پہ کھڑے تھے. آج بھی ایسے ہی ہوگا. بکٹ لیک ہے، ہم پھر گراؤنڈ زیرو پہ کھڑے ہوں گے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ یہ چائنا ہے یا باقی جو ملک ہے یہ کیوں جو ہے وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ ان کا بکٹ بھی لیک پڑا ہوا ہے. ہم جو ڈالر دیں گے اس بکٹ میں جب ڈالے گا، نیچے سے لیک ہے، نکل جائے گا. کیا وہ پیسہ آپ کو کتے بلی کے کھانے اور شیمپو کے لیے آپ کو دے رہے ہیں؟ کیا وہ پیسہ آپ کو سی سی گاڑی امپورٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ ایکسپینسو موبائل امپورٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں وہ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب میرے پاس بڑا تھوڑا ٹائم بچا ہے. عوام کے لیے کیا تقدیر نے لکھا ہوا ہے ابھی حالیہ وقتوں میں؟ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سری لنکا کی طرز کی صورتحال کی جانب ہمارا سفر کا آغاز ہو گیا ہے. تو یہ تو پھر ہم سری لنکا تو مطلب ہم تو ایک 22-23 کروڑ عوام کا ملک ہے، بڑا کنجسٹڈ ملک ہے، ہماری زراعت بھی ٹھیک ہے، باقی معاملات بھی ٹھیک ہے، ریمیٹنسز بھی آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے صورتحال کی طرف جا سکتے ہیں؟ پاکستان کا مسئلہ جو ہے نا، وہ ہی ہے ڈالر کی کمی. ہمارا ریئل سیکٹر بالکل ٹھیک پرفارم کر رہا ہے، اب تھوڑا خراب کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ جب سے یہ چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے ہماری انڈسٹریز بھی نیچے جا رہی ہے، ہمارے ایکسپورٹس بھی نیچے چلے گئے ہیں، ہمارا ریمیٹنس بھی کم آنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فال آؤٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، ایک راستہ رہ گیا ہے بس، وہ ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. جتنی جلدی ہو سکے اناؤنس کریں. جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس کو، جتنا ڈیلے کریں گے
اتنا ہی ملک برباد ہوتا جائے گا اکانومیکلی. نہیں مطلب یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن. ٹھیک ہے خان صاحب کو امید ہے کہ وہ اس کے اندر جیت جائیں گے, پتہ نہیں شاید بہت زیادہ جیت جائیں, حالانکہ گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ان کے بھی 4 سال دیکھ لیے ہیں, ان کے بھی 10 سال دیکھ لیے ہیں, پر نالا تو وہیں کا وہیں ہے. نہ یہ کوئی تبدیلی لائے ہیں نہ انہوں نے کچھ کیا ہے, حالات وہی ہیں. بھائی میرا کسی سیاسی, میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون آئے گا. دیکھیں اس وقت ملک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں ہے, ملک ایک بے یقینی کی کیفیت میں ہے. یہ ڈالر کا سلائڈ اس بے یقینی کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے. تو اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرنا ہے. سیاسی طور پہ ہم انتہائی پولرائزڈ ہو چکے ہیں, سیاست میں بروٹیلٹی آ چکی ہے, خون خرابہ ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں. ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے. پہلے ہمارے یہاں اس قسم کی بروٹلائزیشن آف پالیٹکس میں نے نہیں دیکھی ہے کبھی, اور اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن بھی نہیں دیکھی ہے. جب تک کہ آپ اس کو صحیح نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ملک نہیں چل سکتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلدی آپ کی اناؤنسمنٹ ول میک اے ڈفرنس. آپ یہ لکھ لیں میری بات کو, جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوگا الیکشن کا, آپ خود ملک میں دیکھیں گے کہ سیاسی ٹیمپریچر بھی نیچے جائے گا, مارکیٹ بھی ایک پازیٹیو طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. یہ جو سلائڈ ڈالر کا چلا آ رہا ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق صاحب. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر اشفاق, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.